عورت کو اسٹرابری کھلا کر بات کرو گے تو جلد مائل ہو جائے گی۔ عورت کو جاپانی پھل کھلاؤ گے تو وہ جلد جماع کے لیے تیار ہو جائے گی۔ جو عورتیں بینگن کھانے کی شوقین ہوں ایسی جماع کی شوقین ہوتی ہیں۔ جس عورت کی ٹانگوں پر زیادہ بال ہوں وہ انتہا کی گرم ہوا کرتی ہیں۔ گھر میں خالی چولہا جلتا رہے تو گھر میں جلدی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ جس کی بیوی کے پاؤں موٹے ہوتے ہیں ایسی بیوی کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ موٹی عورتیں عام طور پر دولت کی لالچی اور تعریف کی بھوکی ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بچوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ایسے گھر میں رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ جن عورتوں کی شادیاں دیر سے ہوتی ہیں ایسی عورتیں جلد کوچ کر جاتی ہیں۔ ایسے شوہر کی عمر بہت ہی لمبی ہوتی ہے جس کی بیوی کم عمر کی ہوتی ہے۔ جس عورت کو حمل نہ ٹھہر رہا ہو اس کو کچا امرود کھلاؤ جلدی حمل ٹھہرے گا۔ جس میاں بیوی کی اولاد نہ ہو رہی ہو وہ جامن کھا کر جمع کریں اولاد ہو جائے گی۔ جس عورت کے دانت ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں ایسی عورت وفادار پائی جاتی ہے۔ جو عورت معذور ہوتی ہے ایسی عورت ہمیشہ بیٹے زیادہ تعداد میں جنم دیتی ہے۔ جن کے گھر میں مور پالے جاتے ہیں اس گھر میں برکت برستی رہتی ہے۔ جس گھر میں چوہے زیادہ پائے جاتے ہیں ایسے گھر میں نحوست پھیلتی رہتی ہے۔ پانی کھڑے ہو کر پینے سے کینسر ہو جانے کے خدشات بڑھ جاتے ہیں۔ دودھ میں الائچی ڈال کر پینے سے انسان کے پٹھے پتھر جیسے مضبوط رہتے ہیں۔ دہی کی ملائی بیوی کو کھلا کر جمع کرنے سے اولاد خوبصورت اور ذہین پیدا ہوتی ہے۔ جس گھر میں گھوڑی حاملہ ہو جائے اس گھر میں 10 سال تک رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ اونٹنی کا دودھ پینے سے انسان کا معدہ کبھی بھی گرم اور معدے میں جلن نہیں ہوتی۔ جس انسان کو قبض لگ جائے اس کو چاہیے اونٹنی کا دودھ پیے قبض کھل جائے گی۔ دل کا وال بند ہو جائے تو پودینہ اور انار ملا کر کھانا شروع کر دو وال کھل جائے گا۔ بلغم والی کھانسی لگ جائے تو چھوٹی شہد چاٹ لیا کرو بلغم فوراً ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ گرم پانی پینے سے انسان کی مردانہ کمزوری کبھی بھی نہیں ہوتی ہے۔ زیادہ عتاب کرنا دوستی کے معاملے میں خرابی ڈالتا ہے اور زیادہ ملامت کرنا احباب کے دلوں کو متنفر اور ان کے دلوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ دنیا سے زیادہ طلب مت کر کیونکہ گھر میں خواہ میزبان ہو یا مہمان پیٹ کے انداز سے زیادہ کوئی نہیں کھا سکتا۔ برے لوگوں کی بدگوئی میں ہی لطف آتا ہے۔ اچھی سے اچھی شے چکھنے کے بعد کو غلاظت سے ہی سیر ہوتا ہے۔ دانا آدمی کی یہ پہچان ہے کہ وہ ارد گرد ایسے لوگوں کو جمع کر لیتا ہے جو خوش آمدی نہ ہوں اور جو اسے اس کی غلطیوں پر ٹوکتے ہوں۔ ہماری پشت پر ایسے ایسے جوان مرد صاحب ہمت دلیر اور جانباز شخص موجود ہیں جو موت کو غنیمت اور زندگی کو ہیچ سمجھتے ہیں۔ حلال کمائی کی ایک پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ جو مقدر میں ہے وہی ملتا ہے، اس لیے رزق حلال حاصل کرو۔ ہر ایک خطا اسی کی خطا ہوگی، کوئی دوسرا ذمہ دار نہ ہوگا۔ راست باز اور کامل آدمی ہنسی کا نشانہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اچھا بننے کے لیے اتنی کوششیں نہیں کرتے جتنی کوشش وہ اچھا نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ اپنی ہی خوشی سے اے خدا تو نے مجھے غیر فانی بنایا ہے۔ میرے فانی جسم کو بے شمار مرتبہ مٹا کر ہی اسے نئی زندگی سے سرفراز کرتا ہے۔ ہر بات میں ہاں ملا دینا منافقوں کی پہچان ہے اور بات میں اختلاف کرنا عداوت ہے۔ اظہار نفرت کا سب سے اچھا طریقہ خاموشی ہے۔ معرفت کا درخت فکر کے پانی سے سیراب ہوتا ہے اور غفلت کا درخت جہالت سے اور توبہ کا درخت ندامت کے پانی سے۔ جو انسان حق جتانا ہے
کہ اس کا حق ثابت ہو جائے گا تو اس کی بہت بڑی غلط فہمی ہے اور ذلیل ہونا اس کا مقدر ہے۔ دنیا میں وہ بندہ خوش نصیب ہے جس کی بیوی خوش اخلاق ہو اور عصمت مآب ہو اور جس کے ساتھ وہ اچھی زندگی بسر کر سکے۔ سچی نیکی اس لحاظ سے جگنو سے مشابہ ہے کہ یہ اس وقت اچھی طرح چمکتی ہے جب تک سوائے آسمان کے اور کسی کی نگاہیں اس پر نہ ہوں۔ غیبت کا بہترین کفارہ یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی طلب کی جائے، اس سے بہتر غیبت کا کفارہ اور کوئی نہیں۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں ہوتا ہے، اس دن غرور مت کرو، ایک دن تمہارے مخالف، اس دن صبر کرو۔ دریائے فکر کی گہرائی میں موتیوں کی چادر بچھی ہوئی ہے، جو اس میں غوطہ لگائے در تجارت سے دامن ہوش کو بھر سکتا ہے۔ سچائی کو دریافت کرنا کسی انسان کے بس کا روگ نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت کی گھڑی میں خود بخود نشو نما پاتی ہے۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک لمحہ میں چلی جاتی ہے لیکن اپنی مٹھاس چھوڑ جاتی ہے۔ جس طرح پانی کے اندر کیڑے مکوڑے پیدا ہو جاتے ہیں، اسی طرح کا حل آدمی کے جسم میں مختلف امراض اور دماغ میں موزون خیالات گھر کر لیتے ہیں۔ جب تم کسی مقام سے کوچ کرو تو چلنے میں ساتھیوں پر سختی نہ کرو، اپنی قوم اور اپنے ساتھیوں کو سخت سزائیں دینے گریز نہ کرو۔ جو حرام کی کمائی ہوئی چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، ان چیزوں کی لذت تو ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کا گناہ باقی رہتا ہے۔ جو شخص خوبصورت گھوڑے اور قیمتی لباس سے فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ جاہل ہے، کیونکہ گھوڑے کی فضیلت دوسرے گھوڑوں پر اور لباس کی فضیلت دوسرے لباس پر ہوگی، نہ کہ خود اس پر ہوگی۔ ایسی بات پر مسلسل بحث و مباحثہ کرنا جس میں کوئی نفع نہ ہو تو یہ ایک ہلاکت کا باعث ہے اور گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ دنیاوی آرزو مجبوری بن کے گمراہی کے بازار میں نکل جاتی ہے، یا پھر دنیاوی آرزو مجبوری بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہے۔ ہر ایک انسان میں ایک ایسا فطری ملکہ پوشیدہ ہے جس کے ذریعہ وہ نتائج معلوم کیے بغیر فقط نظر سے خیر و شر معلوم کر سکتا ہے۔ اگر آپ سست اور کاہل بیٹھے رہیں گے تب آپ کے اس عمل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا بلکہ نقصان ہی ملے گا۔ دنیا کا سب سے بدترین گناہ مایوسی اور افسوس کرنا ہے۔ مکمل طور پر خوش ہونے کے لیے انسان کو مکمل طور پر بے وقوف ہونا چاہیے۔ حلم اور بردباری انسانی سیرت کو آراستہ کرتی ہے۔ عظمت و بزرگی کا بہترین ذریعہ سخاوت اور نیک عمل ہوتا ہے۔ جو گناہ میں گرفتار ہو وہ انسان ہے، جو اس سے نادم اور غم زدہ ہو وہ بندہ رحمان ہے، جو اس کی شیخی مارے وہ شیطان ہے۔ ہمیں اپنی سوچوں میں بہترین ماڈل تخلیق کرنے چاہیے اور مسلسل انہیں زیر نظر رکھنا چاہیے، ورنہ ہم اپنی زندگیوں کو سنوارنے سے محروم رہ جائیں گے۔ محتاط لوگ ملک کا نظام چلا سکتا ہے، لیکن یہ جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں جو کسی ملک کو بام عروج تک پہنچاتے ہیں یا اسے تباہ کرتے ہیں۔ روح کی پاکیزگی جسم کو بھی متقی کر دیتی ہے اور زبان و بدن کی لذت پسندی روح کو تباہ کر دیتی ہے، ذلت کے گھر میں پناہ دیتی ہے۔ جہاں کہیں میٹھا چشمہ ہو ہر کوئی اسی جانب جاتا ہے، پردیسی مسافر کی بھی جہاں خدمت ہو وہیں ڈیرا لگاتا ہے۔ آرام دنیا سے مراد عقل کی گمشدگی اور جہالت کی افزائش ہے۔ اگر خطرات کی نگہداشت چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ یہ نقش پانی میں گھول کر جس عورت کو پلا دو گے وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ جو وقت گزر گیا وہ واپس نہیں آ سکے گا۔
گزرے ہوئے پر افسوس چھوڑ کر جو وقت اب تمہارے پاس ہے اس میں نیک کام کرتے جاؤ۔ منافقت کی دوستی سے 1000 گنا بہتر ہے کہ تم کھلم کھلا دشمنی کا اعلان کر دو۔ شکایت کا ترک کر دینا ایک قسم کی صبر کی اعلیٰ قسم ہے۔ دنیا میں ذلت کی ہزاریں شکلیں موجود ہیں، لیکن ذلت قرض ان سب سے سخت ترین ہے۔ کوشش کرو کہ کسی سے بھی قرض مت لو۔